آج سے تقریباً 48 سال پہلے آج ہی کے دن 4:35 سے پہر ملک عزیز پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے مسلمانوں کی 90 سالہ جد و جہد کو تسلیم کیا۔ اس بات پر مہر تصدیق ثبت کی کہ مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں، مرزا غلام قادیانی اور اس کی ذریت کا اسلام اور پیغمبر اسلام کے ساتھ کسی قسم کا تعلق اور واسطہ نہیں۔ میرے انتہائی واجب الاحترام لائق ست تکریم مجاہدین ختم نبوت، آج میں اور آپ بڑی جرت کے ساتھ بیچ میدان میں اس عظیم الشان دن سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ آج کی اس عظیم الشان کامیابی کے پیچھے مسلمانوں کی 90 سالہ جد و جہد کا جیتا جاگتا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یاد رکھیے، میرے آپ کے اکابر نے اپنے دین، ایمان، عقیدے اور نظریے اور اپنے کاز کی بقا کے لیے مفادات کی دنیا سے بالا طاق ہو کر فقط اپنے نبی کے ساتھ عشق و محبت کا نعرہ مستانہ لگا کر میدان کارزار میں اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اترے، اور فقط لفاظی نہیں بلکہ عملی دنیا میں تحفظ ختم نبوت کی وہ مثال قائم کی جسے رہتی دنیا تک سنہری حروف اور الفاظ میں یاد رکھا جائے گا۔ آئیے اپنے اسلاف کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے آج اس اجتماع کے توسط سے پرعزم ہو کر اپنے گھروں کو لوٹیں گے کہ انشاءاللہ الرحمن جب تک جان میں جان رہے گی، جب تک دہن میں زبان ہوگی، اللہ کے نبی کی عزت و ناموس اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کا دفاع کیا جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ آپ نے ٹھنڈے نہیں ہونا، جوش اور جذبے کے ساتھ داستان عشق و وفا ان عشاق محمد کی سننی ہے، اسے اپنے دل و دماغ کی تختی پر نقش کرنا ہے، پھر انہی نقوش سے راستے مانگ کر آنے والی نسلوں کی رہنمائی کرنی ہے۔ اصحاب پیغمبر سے سفر شروع کیجئے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے جو اللہ کے نبی کے عشق اور محبت کا جام بھرا، جو اللہ کے نبی کے ساتھ عشق و محبت کا وعدہ کیا، تو قرآن کریم آسمان سے ان کی تائید اور تصدیق میں نازل ہوا۔ قرآن کریم ان سے متعلق کہتا ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ انہوں نے اللہ سے عشق و محبت کا وعدہ کیا،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے حق پرست پر دین اسلام کی ترویج اور اشاعت اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے جان جانے آفرین کے سپرد کرنے کا وعدہ کیا، آسمان سے ان کے اس عشق و محبت بھرے کردار کو دیکھ کر قرآن کریم نازل ہوا۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ ادھر اسلام کے متوالے، اسلام کے جانثار، شمع رسالت کے دیوانے اور پروانے، اللہ کے دین کو خالص رکھنے کے لیے اللہ کے نبی کی نبوت اور رسالت کے تاج کی حفاظت کرنے کے لیے میدان میں اترتے ہیں، اللہ سے محبت کا وعدہ کر کے اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر وہ اللہ کے دین کی بقا کے لیے ارتداد کے فتنے کے خلاف صف آرا ہو کر دین اسلام کو کامل اور خالص رکھنے کی کامل ترین جد و جہد کرتے ہیں۔ آسمان سے رب کا قرآن یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبون اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم کا مصداق بنتے ہیں۔ اصحاب پیغمبر سے لیجئے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کی عزت و ناموس کے کیس کو سمجھے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکی داری کے کیس کو سمجھا، شمع رسالت کے دیوانوں اور پروانوں کو آج یہ بات اظہر من الشمس ہو گئی کہ اللہ کے نبی کی ذات پر پہرا دینا کتنا بڑا کام ہے۔ جائیے کتاب اٹھائیے الریاض النظرہ فی مناقب عشرۃ المبشرہ، اس میں لکھا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک سودا اور ایک ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو، اسلام کو چار چاند لگانے میں جس عظیم ترین ہستی کا نام سر فہرست لیا جائے وہ سیدنا عمر فاروق ہے۔ اسلام کو شان و شوکت بخشنے والی ذات عمر فاروق کی ذات ہے۔ اللہ کے دین کو چہار دانگ عالم بلند و بالا کرنے میں جس کا کردار وہ عمر فاروق ہے۔ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جس نے اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے حوالے کیا، اس کردار عظیم کا نام عمر فاروق ہے، جس کے اسلام لانے پر اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے اجماعی طور پر اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی۔ اس کردار عظیم کا نام عمر فاروق ہے، جس کے اسلام لانے کے بعد آج نماز دار ارقم میں نہیں بیت اللہ میں ادا کی جائے گی۔ اس ذات کا نام عمر فاروق ہے، جس کے مطلب پر قرآن آسمان سے نازل ہو، جس کی رائے کے مطابق آسمان سے قرآن 15 16 17 مرتبہ نازل ہو، اس کردار عظیم کا نام عمر فاروق ہے۔ اسلام کی چلتی پھرتی حقانیت کا نام عمر فاروق ہے۔ اسلام کی شان و شوکت کا نام عمر فاروق ہے۔ اسلام کے رعب اور دبدبے کا نام عمر فاروق ہے۔
اسلام کو جلا بخشنے والی شخصیت کا نام عمر فاروق ہے، جس کے متعلق پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی امام الانبیاء خاتم النبیین سید الاولین والآخرین آسمان نبوت کے نیر اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.25 لاکھ سے زائد اصحاب کی جماعت میں سے جس شخصیت کے لیے یہ پیغام، یہ آرڈیننس زبان نبوت سے جاری کیا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی منصب نبوت پر فائز ہو سکتا، منصب نبوت کے اہل ہوتا، منصب نبوت کی صلاحیت رکھتا، اس منصب پر کسی کو بھیجا جا سکتا، تو اللہ کے نبی نے کہا وہ عمر فاروق ہے۔ یہ عمر فاروق آج صدیق اکبر کے پاس آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں صدیق تجھ سے ایک معاملہ کرنا ہے، تجھ سے ایک درخواست کرنی ہے، تیرے سامنے ایک التجا کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تو عمر کی زندگی کی ساری نیکیاں لے لے، جس میں عمر کی نمازیں ہیں، جس میں عمر کے صدقات ہیں، جس میں عمر کا جہاد ہے، جس میں عمر کی اللہ کے نبی سے محبت ہے۔ صدیق جو کچھ لے سکتا ہے عمر سے لے لے۔ آج عمر تجھے کہتا ہے صرف اپنی زندگی کی ایک رات ایک دن عمر کو دے دے۔ آؤ چلتے ہیں ان محدثین کرام کے دروازے پر، ان سے سوال کرتے ہیں وہ کون سی چیز ہے جس کو لینے کے لیے عمر نے ساری زندگی کی نیکیاں صدیق کو دینے کی بات کر دی۔ ساری زندگی کی نیکیاں دے کر ایک دن اور ایک رات لینا چاہا۔ یہ علماء کہتے ہیں صدیق نے ایک دن ایک رات پیغمبر کی ذات کا پہرا دیا۔ عمر کہتا ہے عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف ہے، نبی کی ذات کا ایک دن کا ایک رات کا پہرا ایک طرف ہے۔ اور بیٹھ جاؤ، میں یہ کام بھی خود ہی کروں گا۔ بیٹھ جاؤ۔ اتنی دیر کے بعد تو گاڑی اسٹیشن ہی چھوڑ دیتی ہے۔ اتنی دیر کے بعد اتنی دیر گاڑی اسٹیشن پہ نہیں کھڑی رہتی۔ یہ گاڑی وہ ہے جو ان لمیٹڈ رفتار کے ساتھ چلتی ہے۔ اس پر تو وہ سوار ہوگا جو پہلے سے بھاگ کر چلنے کے لیے تیار ہوگا۔ مولانا آپ ذرا جاگ کے بیٹھے، کسی وقت بھی گاڑی رک سکتی ہے۔ سمجھ میں آئی؟ اللہ کے نبی کی ناموس کا مسئلہ ہم نے سنا نہیں، سمجھا نہیں، اس کام کو لیا نہیں۔ خدا کے بندے عمر فاروق نے صدیق اکبر سے کہہ دیا یار جو کچھ لینا لے لو، جو ہے لے لو، جتنا ہے لے لو، ایک دن ایک رات دے دو۔ ہائے 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 ہائے، ایک دن ایک رات دے دو۔ جائیے صدیق اکبر سے پوچھئے آپ نے کیا کیا، آپ نے کون سے نوافل پڑھے، آپ نے کون سے حج عمرے کیے، کون سے ختم قرآن کریم کیے۔ اللہ کے نبی جا رہے ہیں، صدیق بھی ساتھ جا رہے ہیں۔ اب کبھی صدیق اکبر دائیں، کبھی صدیق اکبر بائیں، کبھی صدیق آگے، کبھی صدیق پیچھے۔ اللہ کے نبی منظر دیکھ رہے ہیں، دوست میرا، یار میرا، صدیق میرا، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ یار صدیق کون سی بے چینی ہے، کون سی روڈ خراب ہے جو تو کبھی دائیں سٹیئرنگ موڑ دیتا ہے، کبھی بائیں سٹیئرنگ موڑ دیتا ہے، کبھی ریورس گیئر لگا دیتا ہے، کبھی سپیڈ دے کے آگے نکل جاتا ہے۔ واٹ آر یو ڈوئنگ صدیق؟ کیا کر رہے ہو؟ کیا پرابلم ہے تمہیں صدیق؟ صدیق کہتے ہیں یار جی، دوست جی، محبوب جی، بات یہ ہے صدیق آج آپ کے پہرے پر ہے۔ صدیق کا دل کہتا ہے کہیں دشمن دائیں سے نہ آ جائے۔ صدیق ڈھال بن کے آپ کے لیے دائیں ہو جاتا ہے۔ صدیق کا دل کہتا ہے آج یار کی حفاظت کے لیے ہو، کہیں دشمن بائیں سے نہ آ جائے۔ صدیق ڈھال بن کے بائیں چلا جاتا ہے۔ صدیق آج یار کے پہرے پر ہے، جان دینے کے لیے تیار ہے،
پروانہ شمع پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے. پروانہ لپک رہا ہے شمع کے اوپر کہ شمع کے لیے میں نے جان دینی ہے. دل کہتا ہے کہیں دشمن سامنے سے نہ آ جائے. صدیق ڈھال بن کے آپ کے سامنے آ جاتا ہے. پھر دل کہتا ہے کہیں دشمن پیچھے سے بزدلانہ وار نہ کر دے تو میں آپ کے لیے پہرے دار بن کے آیا ہوں. تو میں نے آپ کے پہرے کے لیے اپنے آپ کو پیچھے کر دیا. سمجھے نہیں, صدیق نے پیغام دیا ہے ختم نبوت کے وفادار کو تجھے تقریر سے پہرا دینا پڑے تو تقریر سے پہرا دے گا, تجھے تحریر سے پہرا دینا پڑے تو تحریر سے پہرا دے گا, تجھے مال سے پہرا دینا پڑے تو مال سے پہرا دے گا, تجھے اولاد سے پہرا دینا پڑے تو اولاد سے پہرا دے گا, تجھے جان سے پہرا دینا پڑے تو جان سے پہرا دے گا. اس لیے کہ بات نبی کے عشق و محبت کی ہے. نبی کے عشق و محبت میں ساری دنیا کو قربان کرنا پڑے تو صدیق کے عشق کو دیکھ کے ساری دنیا کو قربان کرنا. شراب ایسی بھی ہے جہاں میں وہ کاکے ادھر دیکھ, ادھر کیا دیکھ رہے, اوتھے کی ہے خطیب ادھر ہے. جاگ رہے ہو؟ کون کون سو رہا ہے؟ سارے جاگ رہے ہیں. وہ پیچھے والے پتہ نہیں کی کر رہے ہیں. آپ بھی جاگ رہے, وہ جو آخر میں ساتھی ہے ماشاءاللہ مفتی شہاب الدین صاحب کے لیے دعا فرمائے, اللہ انہیں صحت عطا فرمائے. یہ ساری بہاریں مفتی شہاب الدین صاحب کی دن رات کی محنت ہے. یہ ساری بہاریں سٹیج پر جو ہے مفتی صاحب کے درد دل کی محنت ہے. شراب ایسی بھی ہے جہاں میں, دیکھ او بھائی ادھر یار 1130 کلومیٹر ہے کراچی سے پشاور, اور سیلاب بھی ہے درمیان میں. 36 گھنٹوں میں گاڑی ملتان پہنچتی ہے اور آپ ادھر دیکھ رہے. شراب ایسی بھی ہے جہاں میں جو ہوش میں لائے آدمی کو. شراب ایسی بھی ہے جہاں میں جو ہوش میں لائے آدمی کو. وہ دیکھو جام عشق رسول پی کر بہکنے والے سنبھل رہے ہیں. وہ دیکھو جام عشق رسول پی کر بہکنے والے سنبھل رہے ہیں. صدیق سے گاڑی چلی, عمر فاروق, عثمان غنی, علی المرتضی, اسلام کے آفتاب و مہتاب کی 1.25 لاکھ سے زائد جماعت جو پیغمبر کی آن, پیغمبر کی شان, پیغمبر کے قدم پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہر لمحہ ہر لحظہ تیار. آج پیغمبر خدا نے جمع کیا, یاران پیغمبر جمع ہوئے, شمع عشق رسالت کے پروانے آج شمع کے ارد گرد پروانے جمع ہوئے. اللہ کے نبی نے سوال کیا کیا کرنا ہے؟ کفار سے جنگ ہے, مشرکین سے جنگ ہے. ادھر سے پوچھا کیا کرنا ہے؟ صدیق تم بتاؤ کیا کرنا ہے, عمر تم بتاؤ کیا کرنا ہے, مقداد تم بتاؤ کیا کرنا ہے. صدیق کہنے لگے حضور ہم نے کیا بتانا ہے, آپ نے بتانا ہے, ہم نے کرنا ہے. آپ نے بتانا ہے, ہم نے کرنا ہے. حضرت مقداد فرمانے لگے حضور ہم تو آپ کے غلام ہیں, آپ آرڈر کریں. پھر دیکھو اسی کی کر دے. نہیں سمجھے, نہیں سمجھے, سمجھے ہوتے تو تڑپ جاتے. آپ آرڈر تو کر کے دیکھیں. آپ کے دشمنوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے برابر نہ کر دیں تو مقداد نہ کہنا, نام بدل دینا. آپ کا لقمہ کھایا, آپ کے سائے کے تلے پلے ہیں, کوئی مذاق تھوڑی ہے. آپ کے ساتھ عشق و محبت جینے کا وعدہ کیا ہے, جب جینے کا وعدہ کر لیا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. موت آئے تب بھی پائے استقلال میں لغزش نہیں, پھانسی آئے تب بھی پائے استقلال میں لغزش نہیں, ہتھ کڑی آئے تب بھی پائے استقلال میں لغزش نہیں, بیڑی آئے تب بھی پائے استقلال میں لغزش نہیں, پھانسی کا پھندا آئے تب بھی
پائے استقلال میں لغزش نہیں. جب کہہ دیا ہے ہم آپ کے ہیں آپ ہمارے ہیں تو پھر ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میں تو کیا میرا سارا مال و منال میرا گھر بار میرے اہل و عیال میری عمر رواں کے ماہ و سال میرے ان بلبلوں کا جاہ و جلال اللہ کے نبی سب کچھ آپ کے لیے ہے. سب کچھ آپ کے لیے ہے. جب کہہ دیا ہے سب کچھ آپ کے لیے ہے تو پھر آپ کے ساتھ ہی جینا ہے پھر آپ کے ساتھ ہی مرنا ہے. اللہ کے نبی نے اپنے غلاموں کی ایسی جماعت تیار کی خدا کی قسم پھر غلاموں نے بھی آگے ایسی جماعت تیار کی. جاؤ 365 ہجری کے عالم دین ہیں جنہیں ابو بکر نابلسی کہا جاتا ہے. انہوں نے فتویٰ دیا کہ اگر کسی آدمی کے پاس 9 تیر ہو وہ اس کو مار دے 10واں تیر بھی ضائع کرنے کی بجائے اسی کو مار دے. بادشاہ نے انہیں پکڑ لیا گرفتار کر لیا. تم نے فتویٰ دیا ہے یہ فتویٰ صحیح نہیں ہے اپنے اس فتوے کو تبدیل کرو. مولانا ابو بکر نابلسی شہید رحمت اللہ علیہ نے بادشاہ سے کہا ابو بکر نے یہ فتویٰ قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنے علم کی بنیاد پر دیا ہے اس فتوے میں تبدیلی نہیں. بادشاہ کہتا ہے غور کرو. پھر پابند سلاسل کیا پھر بلایا. ابو بکر نے کہا جو کہہ دیا سو کہہ دیا جو لکھ دیا سو لکھ دیا. اس کہنے لکھنے میں کوئی تبدیلی نہیں. بادشاہ نے کہا تمہیں یہ تبدیل کرنا پڑے گا. توجہ کیجئے جب تک آپ اپنے ایمان عقیدے نظریے پر استقامت اختیار نہیں کریں گے جب تک آپ کو اپنے ایمان عقیدے نظریے پر جرت کے ساتھ شجاعت کے ساتھ جینے کا ڈھنگ نہیں آئے گا اس وقت تک آپ اپنے کاج کی چوکیداری صحیح معنوں میں نہیں کر سکتے. اگر کاج کی چوکیداری کرنی ہے تو پھر خدا کی قسم دنیا کی ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھ کے تمام مفادات کو خیر بات کہہ کے صرف ایک ہی بات کہنی ہے کہ اللہ کے نبی کی عزت کے لیے ناموس کے لیے دفاع کے لیے ختم نبوت کے پرچم کی سربلندی کے لیے جو کل قسم کھائی تھی آج بھی باقی ہے. جب تک سانس میں سانس ہے اسی قسم کے ساتھ جیئیں گے میدان کے اندر کھڑے ہو کے. تاج و تخت ختم نبوت عقیدہ ختم نبوت غازیان ختم نبوت. ابو بکر نابلسی رحمت اللہ علیہ سے کہا جو آپ نے فتویٰ دیا ٹھیک نہیں اسے تبدیل کرو. ابو بکر نابلسی کہنے لگے بادشاہ سلامت یہ فتویٰ میں نے اپنی طرف سے نہیں قرآن و سنت میں غور کر کے دیا ہے. بادشاہ نے کہا یوں نہیں کام چلے گا. دوستوں نے کہا بادشاہ کے تیور ٹھیک نہیں ہیں آپ شہر بدر ہو جائیں دوسرے شہر چلے جائیں. بادشاہ کو پتا چلا مولوی صاحب شہر چھوڑ کے چلے گئے. بادشاہ نے CID لگائی مولوی صاحب کو گرفتار کیا گیا لکڑی کے نوکیلے پنجرے میں گرفتار کر کے ابو بکر نابلسی رحمت اللہ علیہ کو لایا گیا. بادشاہ نے کہا ہاں ابو بکر کیا ارادہ ہے. ابو بکر نابلسی کہنے لگے بادشاہ سلامت جو لکھ دیا تھا سو لکھ دیا. بادشاہ نے کہا انہیں لے جاؤ گدھے پر بٹھاؤ ان کا سر مونڈ کے چہرہ کالا کر کے پورے شہر میں ان کو پھراؤ ان کی تذلیل کرو پھر میرے پاس لے کر آؤ. چنانچہ یوں ہی کیا گیا بادشاہ کے پاس لایا گیا. بادشاہ کے سامنے مولانا ابو بکر نابلسی شہید رحمت اللہ علیہ نے کہا بادشاہ سلامت فتویٰ وہی ہے. توجہ کیجئے ان لوگوں نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. اس کا مصداق بن کے ابو بکر شہید نابلسی کے متعلق بادشاہ نے حکم دیا. جلاد سے کہا انہیں لے جاؤ ان کے سر کی چوٹی سے زندہ سلامت اس کی کھال کھینچنا شروع کرو. میں نے سنا دیا آپ نے سن لیا. اختتام پر سبحان اللہ نعرہ تکبیر بلند ہو جائے گا. خطیب بھی خوش عوام بھی خوش. تم نے میں نے اس کی گہرائی میں جا کر ان کے ایمان ان کے عشق ان کے خدا اور رسول کے تعلق کا اندازہ نہیں لگایا کہ ابو بکر نابلسی کے زندہ سر کی کھال کھینچنا شروع کی. وہ جلاد کہتا ہے میں نے کھال کھینچنا شروع کی. ابو بکر نابلسی نے قرآن پڑھنا شروع کیا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا. اے اللہ اگر آپ اپنے ابو بکر سے
اسی طرح راضی ہیں تو آپ کا ابو بکر بھی آپ کو اسی طرح راضی کرنے کے لیے راضی ہے، اسی طرح جان دے کے آپ کو راضی کرے گا۔ وہ جلاد کہتا ہے میں کھال کھینچتا رہا، اس مولوی کا ایمان پہلے سے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ میرا ہاتھ اس کے دل پر پہنچ کر کانپنے لگ گیا، میرے ہاتھ کی طاقت ختم ہو گئی، میں نے اس کے دل کے اوپر چھری رکھ کے اس کو دبا دیا، اس کی جان نکل گئی، دنیا سے چلا گیا، جان جانے آفرین کے سپرد کر گیا، مگر اس نے دین اور ایمان کا سودا نہیں کیا، اپنی جان قربان کر کے 1200-1300 سال بعد میں آنے والے مسلمان کے لیے یہ پیغام حریت دے کر گیا۔ جب تم نے اللہ کے دین کی، اللہ کے نبی کی چوکیداری کے لیے میدان میں اترنا ہے، پھر تمہیں جان دینی پڑے تو جان دینی ہے، مال لٹانا پڑے تو مال لٹانا ہے، آل اولاد قربان کرنی پڑے تو آل اولاد قربان کرنی ہے۔ ابو بکر شہید وکان امر اللہ قدرا مقدورا پڑھتے پڑھتے اللہ کو راضی کر کے جنت کے راستے پہ چل گیا، اپنے دین ایمان کا سودا زندگی کے لیے نہیں کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت۔ داستان ان عشاق محمد کی بڑی طویل ہے، درمیان میں سے ایکسپریس گاڑیاں بہت سارے اسٹیشن چھوڑ دیتی ہیں، میں بھی بہت سارے اسٹیشن چھوڑ کے 365 ہجری کو خیر بات کہہ کے آتے ہیں۔ ہم 1900 کے اندر سن 1900 میں ہندوستان کی سرزمین سے جھوٹے مدعی نبوت مرزا غلام قادیانی کا فتنہ اٹھا۔ اس قادیانی فتنے نے انگریز کی سرپرستی میں ہندوستان کی سرزمین پر وہاں کے بسنے والے غیور مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ مارنے کی ناکام اور ناپاک کوشش کی۔ اس وقت کے جید علماء کرام نے یکجان ہو کر ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کے نبی کی آل اولاد، نبی کی عفت و عصمت، تاج ختم نبوت کے لیے، نبی کی ازواج کی حرمت کے لیے، نبی کی بنات کے تقدس کے لیے، خاندان نبوت کی حفاظت کے لیے علماء امت جمع ہوئے۔ جھوٹے مدعی نبوت مرزا غلام قادیانی کے خلاف ایسا محاذ تیار کیا۔ مرزا غلام قادیانی کے چند گماشتے پیر مہر علی شاہ صاحب کے پاس مرزا قادیانی کا پیغام لے کر آئے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ یہ نبی ہے، یہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ مرزا قادیانی اپنے دعوی نبوت کی صداقت کو پیش کرنے کے لیے آپ کے ساتھ چیلنج کرتا ہے، آپ کو چیلنج دیتا ہے کہ آپ بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھے، مہر علی بھی لکھے، مرزا قادیانی بھی لکھے۔ مرزا قادیانی اپنا دعوی نبوت کر کے، دعوی نبوت لے کے تفسیر لکھے گا، آپ نبی کے غلام بن کے، محافظ ختم نبوت بن کے سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھیں گے۔ توجہ رہے، مرزا قادیانی نے کہا آپ بھی تفسیر فاتحہ کی لکھیں، میں بھی لکھتا ہوں، جس کی تفسیر کو علماء قبول کر لے، عوام میں پذیرائی حاصل ہو جائے، وہ سچا، اس کا دعویٰ سچا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے کمال کا جواب دیا، مرزا قادیانی سے کہا یوں فیصلہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تیرے ماننے والے تیری تائید کریں گے، مہر علی کے ماننے والے مہر علی کی تائید کریں گے۔ توجہ کیجئے گا، 1350 سال بعد نبی کے عشق و محبت میں ڈوب کر نبی کی ختم نبوت کا تحفظ کرنے والے ایسے جانشار بھی آئے جنہوں نے خدا کی قسم 1350 سال پہلے اصحاب پیغمبر کے ایمان کی یاد تازہ کر دی، جیسے اصحاب پیغمبر نے ایمان کی بنیاد پر اللہ کے نبی کے نام پر کٹ مرنے کا جذبہ امت کو دیا تھا۔ 1350 سال کے بعد تلک الایام نداولها بین الناس، وہ جذبہ آج بھی امت کے اندر موجود ہے۔ پیر مہر علی کہنے لگے مرزا قادیانی سے تیرے ماننے والے تیری تائید کریں گے، مہر علی کے ماننے والے مہر علی کی تائید کریں گے، یوں فیصلہ نہیں ہو سکے گا۔ توجہ کیجئے گا، ایمان کی حالت دیکھیے گا، اللہ کے نبی سے عشق و محبت کا تعلق دیکھیے گا، اللہ کے نبی کے ساتھ پیار اور محبت کی داستان سنیے گا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کہنے لگے تیرے ماننے والے تیری تائید کرے، مہر علی کے ماننے والے مہر علی کی تائید کرے، فیصلہ کیسے ہوگا؟ پیر مہر علی کہنے لگے مہر علی تمہیں بتاتا ہے
फैसला कैसे होगा? मिर्जा कादियानी यूं करते हैं, तू भी कागज ले, मेहर अली भी कागज लेता है, तू भी कलम ले, मेहर अली भी कलम लेता है। तू अपना कागज अपने मेज पे रख, मेहर अली अपना कागज अपने मेज पे रखेगा। तू अपना कलम अपने कागज पे रख, मेहर अली अपना कलम अपने कागज पे रखेगा। तवज्जो करना, नबी के गुलामों, नबी के आशिकों, नबी के जाननिसारों, नबी के परवानों, नबी के मस्तानों, नबी के दीवानों, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले नबी के आशिक, पिशावर के पठान, पिशावर के आशिक, नबी के गुलाम, तवज्जो करे। मेहर अली कहता है, आज तुझे पता चलेगा मेहर अली के ईमान का, मेहर अली के इश्क़े पैगंबर का, मेहर अली के नबी के दावा नबुव्वत की सदाकत का। मेहर अली कहता है, तू अपने कलम को हुक्म कर, मेहर अली अपने कलम को हुक्म करेगा। जिसका कलम खुद ब खुद चले वो सच्चा, जिसका कलम खुद ब खुद ना चले वो झूठा। मुजाहिदीन खत्म नबूवत, अकाबिरीन खत्म नबूवत। 1926 से लेकर 1935 तक। ओ यार पहले एक बात बताओ, जाग रहे? दो चार ही जाग रहे हैं। जो सिर्फ स्पीकर के करीब बैठे हैं ना, उनके कानों में दर्द हो रहा होगा, वही जाग रहे हैं बस। जाग रहे हो? बात भी समझ में आ रही है? किसी ऐसे तो नहीं है तुम्हारा जोश करता है हमारा नारा लगाता है? हाँ, किस किस को बात समझ में आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी देर से आवाज जाती है। उन्नीस 1935 पैगाम लेकर जाओ, दीवाने बन के जाओ नबी की खत्म नबुव्वत के। दीवाना गर बनना है, दीवाने तैयार करने हैं। फकत दीवाना बनने से काम नहीं होता, दीवाना गर बनना है, आशिक बनना है। आशिक अल्लाह के नबी की खत्म नबुव्वत के तहफ्फुज के लिए तैयार करने हैं। 1926 से लेकर 1935 तक रियासत बहावलपुर की अदालत में मुकदमा चलता है। बहावलपुर के मुसलमान अलामा सैयद मोहम्मद अनवर शाह कश्मीरी के पास जाते हैं। उनसे जाके हाल अहवाल अर्ज करते हैं कि हमारे इलाके में अहमदपुर शर्किया की अदालत के अंदर मुसलमानों और कादियानियों के दरमियान एक मुकदमा चल रहा है। वहां के मुसलमान चाहते हैं अलामा सैयद मोहम्मद अनवर शाह कश्मीरी आए, अदालत के फ्लोर पे खड़े होके जस्टिस मोहम्मद अकबर के सामने कुरान और सुन्नत से दलाइल देकर खत्म नबुव्वत के अकीदे को साबित करे, कुरान और सुन्नत से मिर्जे कादियानी के कुफर को वाज़े करे। तवज्जो कीजिएगा, बड़ी जरूरी बात सुनाने लगा हूं। शायद मेरे बयान का हासिल और खुलासा यही 3 जुमले होंगे। अलामा अनवर शाह कश्मीरी से कहा, आप हमारे साथ बहावलपुर चलिए। उलमा फरमाते हैं अलामा सैयद मोहम्मद अनवर शाह कश्मीरी इस वक्त देवबंद से बैतुल्ला शरीफ हज के लिए जाने के लिए तैयार थे। इसी असना में बहावलपुर से वफ्द आया। उस वफ्द ने कहा कि आप हमारे साथ बहावलपुर चलिए। तवज्जो कीजिएगा, इन उलमा की मौजूदगी में अर्ज करता हूं, मैंने इन गुनाहगार कानों से सुना, अपनी आंखों से पढ़ा। उलमा आए, वफ्द आया, अलामा अनवर शाह कश्मीरी से कहा, आप हमारे साथ रियासत बहावलपुर चलिए। वहां पर अल्लाह के नबी की खत्म नबुव्वत का मसला है। अदालत के अंदर मुसलमानों और कादियानियों के दरमियान मुकदमा चल रहा है। उलमा फरमाते हैं अलामा अनवर शाह साहेब देवबंद से हज के लिए जाने के लिए तैयार थे। थोड़ी देर के बाद सफर शुरू होने वाला था। उलमा, मुतवस्सिलीन, मुहिब्बीन साथ हज के लिए जाना चाहते हैं। अरसे से प्रोग्राम बन रहा है, अब तकमील को पहुंचा। अलामा अनवर शाह साहब से कहा, आप बहावलपुर चलिए। तवज्जो कीजिएगा, अलामा अनवर शाह साहब कश्मीरी ने बहावलपुर से आने वाले वफ्द की बात को सुना। खुसूसन उलमा से, बिल उमूम
ہر طبقہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے مسلمان سے درخواست کروں گا یہ چند جملے دل کے کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سن لیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے ختم نبوت کے ادنا سے رضاکار اور غلام کی بات۔ علامہ انور شاہ سے کہا آپ ہمارے ساتھ بہاولپور چلیے، جانتے ہو علامہ انور شاہ کشمیری کون تھے؟ مولوی صاحب کے متعلق گواہی مولوی صاحب دیں، آپ کہیں گے گھر کی گواہی گھر میں گردش کر رہی ہے۔ علامہ اقبال سے پوچھا آپ بتائیے انور شاہ کیسے آدمی تھے؟ علامہ اقبال کہنے لگے میری نظروں میں 500 سال میں انور شاہ جیسا آدمی پیدا نہیں ہوا، 5 صدیاں انور شاہ کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ عطا اللہ شاہ بخاری سے پوچھا آپ بتائیے انور شاہ کیسے آدمی تھے؟ عطا اللہ شاہ بخاری کہتے ہیں اصحاب پیغمبر کی ارواح مقدسہ کا قافلہ جا رہا تھا، ان میں سے ایک روح بچھڑ گئی جو بعد میں انور شاہ کی شکل میں آئی۔ یہ انور شاہ وہ ہیں جو ریلوے اسٹیشن پر بیٹھے ہیں، ایک سکھ کلی گزرتا ہے، انور شاہ کے چہرے کو دیکھتا ہے، پھر پلٹ کے آتا ہے، پھر چہرے کو دیکھتا ہے، پھر گزرتا ہے۔ یہ آنا جانا انور شاہ کے چہرے کا دیدار لگا رہا، بالآخر رہا نہ گیا، کہنے لگا اجازت ہو تو گاڑی آئے سامان اٹھاؤں، گاڑی میں آپ کو سوار کرا دو۔ علامہ انور شاہ صاحب فرمانے لگے میاں اتنے تأمل کی کیا بات ہے، گاڑی آئے سامان اٹھانا، گاڑی میں رکھ دینا، جو تیری اجرت ہوگی وہ میں تجھے دوں گا۔ اسے اجرت نہیں چاہیے تھی، اسے تو آخرت چاہیے تھی۔ اس کے مقدر کا ستارہ آسمان دنیا پر چمک اٹھا تھا، اس کی ضلالت کا ستارہ مرجھا چکا تھا، وہ تاریک ہو چکا تھا، اس کے دین ایمان کا ستارہ چمک اٹھا تھا، منور اور روشن ہو چکا تھا۔ آسمان دنیا پر اس کے لیے پیغمبر کی غلامی کا قصیدہ لکھ دیا گیا تھا، اس کے ماتھے کے اوپر ختم نبوت کا جھومر، اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے تسلیم و رضا کا جھومر لگا دیا گیا تھا۔ اسے دنیا کے چند ٹکے نہیں، اسے تو جنت چاہیے، اسے دنیا نہیں دنیا والا چاہیے، اسے دنیا نہیں جس کے لیے دنیا بنائی ہے وہ چاہیے۔ یہ کہتا ہے ٹھیک ہے، سامان اٹھایا، گاڑی آئی، سامان گاڑی میں رکھا، یوں آگے ہاتھ بڑھائے اور علامہ انور شاہ کشمیری سے کہا کلمہ پڑھائیے، مسلمان کیجئے۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا۔ دوسرے سکھ کلی دیکھ رہے ہیں، ٹرین چلی، یہ نیچے اترا، ٹرین چل دی، وہ کلی اس کے ارد گرد جمع ہوئے۔ ارے مولوی نے تیرے اوپر کیا جادو کر دیا، تو مسلح بن کے آ گیا، کلمہ پڑھ کے آ گیا۔ وہ سکھ کلی کہنے لگا میں اس مولوی کے چہرے کو دیکھتا تھا، میرا دل گواہی دیتا تھا یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ آج 13 صدیوں کے بعد اگر محمد کے ایک غلام کے چہرے کے حسن کا یہ عالم ہے، اللہ جانے اس کے نبی محمد کے حسن کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے میں کلمہ پڑھ کے، یہ جو درمیان سے اٹھ کے آنے کا فاصلہ وہ دیر کر دیتا ہے، اس لیے میں نے ہاتھ بڑھائے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ یہ علامہ انور شاہ کشمیری، میں اپنے جیسے آدمی کی بات کرتا ہوں، علامہ انور شاہ کشمیری کے علم کی زکوٰۃ نہیں بنتے، مجھ جیسے کروڑوں جمع ہو جائیں، انور شاہ کے علم کی زکوٰۃ نہیں بنتے۔ اس علامہ انور شاہ سے کہا جا رہا ہے آپ ہمارے ساتھ بہاولپور چلیے۔ اب توجہ کیجئے، میں گاڑی کلائمیکس پر لے آیا ہوں، اسٹیشن پہ گاڑی لگانے لگا ہوں، کاش کہ آپ میرا درد دل لے لیں۔ خدا کی قسم میں نے جو زور لگایا ہے دنیا کے لیے نہیں، اپنی قبر کے لیے لگایا ہے، اپنے لیے نہیں، محمد کے لیے لگایا ہے۔ اس لیے لگایا ہے کہ کل محمد اللہ کے دربار میں کہہ دے کہ شاخانی بازار میں اس نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے میری ناموس کا پہرا دیا تھا، میں اس سے راضی ہوں، آپ اس سے راضی ہو جائیے۔ یہ ساری محنت اللہ کے نبی کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ دل کی گہرائیوں سے کہو یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ علامہ انور شاہ سے کہا آپ ہمارے ساتھ بہاولپور چلیے۔ علامہ انور شاہ کشمیری نے بات سنی، آنکھیں بند کی، گردن جھکائی، مراقب ہوئے، کچھ دیر مراقب رہنے کے بعد گردن اٹھائی، آنکھیں کھولی، فرمانے لگے
انور شاہ دیوبند سے حج کے لیے نہیں جائے گا, دیوبند سے بہاولپور جائے گا. عجیب. آپ ختم نبوت کانفرنس پہ نہیں آئے؟ وہ بس میں آنے لگا تھا, اچانک مہمان آ گئے. تو میں نے کہا چلو ختم نبوت کانفرنس تو روز ہی ہوتی, مولویوں کو کام ہی کوئی نہیں ہے, مہمان تو کبھی کبھی آتے ہیں. یہ تو مولوی فارغ ہے سارے, ہر روز ختم نبوت کانفرنس, ہر روز ختم نبوت کانفرنس. جیسے پنجابی میں کہتے ہیں گھروں کڈے ہوئے ویلے. میں ایک دفعہ تبلیغ میں گیا تو آگے کوئی ماشاءاللہ بہت ہی سڑا ہوا آدمی بیٹھا تھا. آگے ویلے, منہ چک دے ادھر چلے جاندے نے, منہ چک دے ادھر چلے جاندے. جاؤ دفع ہو, کشمیر جا کے مرو, جہاد کرو. میں اس وقت سکول پڑھتا تھا, دماغ اپنا بھی آؤٹ تھا اس وقت. آگے کرو ہاتھ حضرت. میں نے ایسے اس کا ہاتھ پکڑا زور سے, اور یوں جو جھٹکا دے کے کھینچا نا اس کو باہر. میں نے کہا آؤ چلیں کشمیر. اب وہ دکان کے اندر, میں اس کو باہر کھینچا. میں تیری ایسی تیسی بیٹھ کے باتیں کرتا ہے, جو کام کرتے ہیں ان کے خلاف باتیں کرتا. میں نے کہا آؤ چلیں کشمیر. پھر ایسے ایسے کانپے, پھر کانپے ٹانکنے لگ گئی. پھر اس کی ٹانگیں کانپنے لگ گئی. میں نے کہا باتیں کرنی بہت آسان ہے, گھر میں بیٹھ کے مخمل کے بستروں پہ سو کر مرغ متنجن کھا کے باتیں کرنی بہت آسان ہے. معمولی سا کوئی کام آ جائے. ختم نبوت کانفرنس گئی, پیٹ میں مروڑ ہو دکان کھول لیتا ہے, ختم نبوت کانفرنس چھوڑ دیتا ہے. توجہ کرنا, علامہ انور شاہ کشمیری سے کہا آپ چلیں ادھر. انہوں نے توجہ کی, فرمایا انور شاہ دیوبند سے حج کے لیے نہیں جائے گا, دیوبند سے بہاولپور جائے گا. اچھا جی, کیوں؟ فرمانے لگے میں نے سوچا کہ انور شاہ تم مر گیا, تجھے اللہ کے دربار میں پیش کر دیا گیا. اللہ پاک نے تجھ سے پوچھا انور شاہ میرے لیے کیا لائے ہو؟ تو میں نے اپنی سابقہ زندگی پر نظر دوڑائی, مجھے اللہ کے سامنے اپنی بخشش کے لیے کوئی عمل نظر نہیں آیا جو پیش کر سکوں. مجھے کوئی عمل نظر نہیں آیا جو میں اپنی بخشش کے لیے اللہ کے سامنے پیش کر دوں. اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں دیوبند سے بہاولپور جاؤں گا, حج کے لیے نہیں جاؤں گا. اب میں نے سوچا کہ انور شاہ تم مر گیا. توجہ ہے, توجہ ہے, زور سے کہو نعرہ تکبیر. ایسے نہیں, ایسے نہیں, زور سے نعرہ لگاؤ, نعرہ تکبیر. ایسے نہیں, کھڑے ہو جاؤ, سٹینڈ اپ, گیٹ اپ ہو جاؤ, دونوں ہاتھ, نعرہ تکبیر. دیکھو تم کھڑے ہو کے بھی زور نہیں لگا رہے, پھر میں بھی کھڑا ہو جاؤں گا. میں نئے سرے سے تقریر شروع کروں گا, پھر چھوڑوں گا نہیں. نعرہ لگاؤ, نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, شان مصطفیٰ, شان صحابہ, شان صحابہ, شان صحابہ, نعرہ تکبیر. چلو بیٹھ ہی جاؤ, کیا یاد کرو گے؟ بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, جلدی جلدی سے بیٹھ جاؤ. میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں نے دیوبند سے بہاولپور جانا ہے, حج کے لیے نہیں جانا. کیوں؟ میں نے سوچا کہ انور شاہ تو مر گیا, اللہ کے سامنے پیش کیا جاؤں. اللہ پوچھے انور شاہ میرے لیے کیا لائے ہو؟ سن رہے ہو؟ توجہ ہے. یہ 2-3 جملے سنانے کے لیے اتنا لمبا سفر کیا ہے, اتنی جان لگائی ہے خدا کی قسم, یہ 2-3 جملوں کے لیے. میں مر گیا, اللہ کے سامنے پیش کر دیا گیا. اللہ پاک نے پوچھا انور شاہ میرے لیے کیا لائے؟ تو میں اللہ پاک پروردگار عالم کے سامنے دیوبند سے بہاولپور کا سفر پیش کروں گا. عدالت کے اندر کھڑے ہو کے جو ختم نبوت پر دلائل دیے ہوں گے وہ پیش کروں گا. مرزا قادینی کا جو کفر پیش کیا ہوگا اس کو پیش کروں گا. مجھے یقین ہے اس سفر اور ختم نبوت کی وکالت پر اللہ میری بخشش کے فیصلے فرما دیں گے. اگلی 2 باتیں سننے والی ہیں, خدا کی قسم اگلے 2 جملے سننے والے ہیں علامہ انور شاہ صاحب کے. فرمانے لگے میں دیوبند سے حج کے لیے نہیں جاؤں گا, بہاولپور جاؤں گا. کیوں؟
اس لیے کہ اعمال حج سے فارغ ہو کر روضہ اطہر پر جاؤں، سلام پیش کروں، سلوٹ ماروں، درود پڑھوں، آگے سے حضور کہہ دیں انور شاہ تیری ضرورت تو بہاولپور تھی، تو یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ تیری ضرورت تو بہاولپور تھی، تو یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ تو علامہ انور شاہ کہتے ہیں انور شاہ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے، اس لیے انور شاہ دیوبند سے بہاولپور جائے گا، حج کرنے کے لیے نہیں جائے گا۔ اگلا جملہ سنو، میں اعمال حج سے فارغ ہو کر روضہ اطہر پر جاؤں، سلام پیش کروں، اللہ کے نبی سلام کے بعد مجھ سے کہیں، تو جو ہے انور شاہ دیوبند سے حج کے لیے آنا تیری خواہش تھی، دیوبند سے حج کے لیے آنا تیری خواہش تھی، دیوبند سے بہاولپور جانا میری ضرورت تھی، تو نے میری ضرورت پر اپنی خواہش کو ترجیح دی۔ میں اللہ کے نبی کے سوال کا جواب نہیں دے سکتا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں دیوبند سے حج کے لیے نہیں جاؤں گا، دیوبند سے بہاولپور جاؤں گا۔ بس میرا بیان ختم، میری تقریر ختم۔ میں سٹیج پر بیٹھنے والوں سے، مجمع کے اندر ایک ایک مسلمان سے اللہ کے نبی کی ناموس کی بھیک مانگتے ہوئے کاسہ گدائی پھیلاتا ہوں کہ ہمیں دنیا کے سارے کام یاد ہیں، سال میں 3 مرتبہ عمرے کے لیے جانا یاد ہے، ختم نبوت کے کام کے لیے 1 گھنٹہ آپ سے مانگ لیا جائے تو آپ حضرات کہتے ہیں پڑھائی کا حرج ہوگا۔ میں بڑے درد دل سے خدا کی قسم یہ جملے نقل کر رہا ہوں، حاشا وکلا میں آپ کے قدموں کی خاک نہیں، آپ کے جوتوں کی خاک ہوں، میں آپ پر کوئی تنقید نہیں کر رہا، میں آپ سے اللہ کے نبی کی ناموس کی بھیک مانگ رہا ہوں کہ دنیا کے میرا گھر، میری کار، میری کوٹھی، میرا بنگلہ، میرا بیٹا، میری بیٹی، میری بیوی، میرا بچہ، یہ مجھے ساری گردان یاد ہے، کبھی میری آپ کی زبان پر یہ بھی آیا میرے نبی، میرے حضور؟ بس یہی پیغام ہے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا، جس کے لیے مسلمانوں نے 90 سال محنت کی۔ فتنہ قادیانیت کو زمین بوس کرنے کے لیے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نے ایک محاذ تیار کیا، علماء کو آواز دی، صدا لگائی، لوگوں کے اندر ایک بیداری پیدا کی، ایک لوگوں کا مجمع جمع غفیر جمع ہوا۔ جاؤ لاہور کے مار روڈ پر آج بھی جا کے دیکھو، آپ کو شہدائے ختم نبوت 1953 کے اجساد مبارکہ ملیں گے، جنہیں ناموس رسالت کا نام لینے کی وجہ سے گولی مار کر پیوند خاک کر دیا گیا، جن کے اجساد مبارکہ کو راوی کے اندر بہا دیا گیا، جن کے اجساد مبارکہ کو میونسپل کمیٹی کے ٹرکوں کے ذریعے سے نہ جانے کس بے دردی کے ساتھ پھینکا گیا۔ تقریر میں کر رہے ہیں، ٹیشو ادھر دے رہے ہیں، توجہ ہے۔ 1953 میں شاہ جی نے آواز لگائی، ہائے 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 ہائے، شاہ جی نے آواز لگائی، ابھی بھی زندہ ہے زمانے میں ثنا خان محمد۔ پاکستان بن گیا، ملک تقسیم ہو گیا، مت سمجھو علماء بکھر گئے، مسلمان بکھر گئے، ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے کوئی نہیں رہا۔ شاہ عطا اللہ نے صدا بلند کی، آپ بھی صدا بلند کرے، زندہ ہے زمانے میں ثنا خان محمد، تابندہ ہی رہے گا یوں ہی گلستان محمد، ہو لاکھ خزاں لالا گل کھلتا ہی رہے گا، اس گل کو شہیدوں کا لہو ملتا ہی رہے گا۔ صدا لگی، آواز لگی، کارواں بنا، منزل کی طرف چلے۔ 53 کے اندر چشم فلک نے دیکھا کہ غلامان پیغمبر نے اپنی جان اللہ کے نبی کے نام پہ خدا کی قسم اس طرح قربان کر کے دکھائی، رہتی دنیا تک اس کے مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ جن علماء نے تحریک ختم نبوت 1953 پڑھی ہے یا جنہوں نے نہیں پڑھی، اب پڑھ کے دیکھ لے، ایک ماں کا ایک قول نہیں دکھا سکتے۔ جس ماں کا بیٹا شہید ہوا ہو، اسے پتا چلا ہو تیرا بیٹا نبی کے نام پہ جان دے گیا، تیرا بیٹا سینے پہ گولی کھا کے شہید ہو گیا، اس ماں نے عفت و عصمت والی چادر سر سے اتار کے زمین پہ پھینکی ہو، زمین سے خاک اٹھا کے سر پہ ڈالی ہو، اپنے بال نوچے ہو، سینہ پیٹا ہو، اس ماں نے
सैयदा उम्मे अम्मारा रजी अल्लाह ताला अन्हा का रूहानी किरदार अदा किया, जिस मां सैयदा उम्मे अम्मारा ने अपने बेटे हबीब इब्ने ज़ैद के जिस्म के कटे हुए टुकड़ों को देखकर वावेला नहीं किया। बड़े बड़े मुहद्दिसीन, तारीख का इल्म रखने वाले, अरबी मुतदावल किताबों का मुताला करने वाले, रिसर्च करने वाले बड़े बड़े स्कॉलर, डॉक्टर यहां भी तशरीफ फरमा होंगे। इस तालिब इल्म को एक जुमला मेरी रूहानी मां सैयदा उम्मे अम्मारा का लाके दिखा दे, जिसे पता चला बेटे के टुकड़े कर दिए गए, वो मां रोई हो, उसने चादर फेंकी हो, बाल नोचे हो, जमीन से मट्टी उठा के सर पे डाली हो, सीना पीटा हो। हां, एक काम जरूर किया। क्या किया? एक काम जरूर किया। तारीख के औराक पे 1400 साल बाद में आने वाले मुसलमान के लिए एक जुमला नक्श किया, अपने बेटे के जिस्म के कटे हुए टुकड़ों को देखकर, लिहाजल यौम अर्जातुहु, आज के दिन के लिए दूध पिला के इसे जवान किया था। ये वो करंट है, ये वो करंट है जो आज तक तसलसल के साथ इस उम्मत को मिल रहा है। जब तक, खुदा की कसम, ये कड़ी के साथ कड़ी जुड़ी रहेगी। क्या मतलब? जब तक सीना बसीना इसके पैगंबर का काम चलता रहेगा, ये करंट आने वाली नस्लों को मिलता रहेगा। दुनिया कुफर, कादियानी, मिर्जाई अपने बाप मिर्जे कादियानी को लेकर भी आ जाएं, इस मुसलमान के दिल से नबी के इश्क को नहीं निकाल सकते। कल भी इसके पैगंबर जिंदा था, आज भी इसके पैगंबर जिंदा है। क़यामत की सुबह तक इस मुसलमान के दिल में इसके पैगंबर बाकी रहेगा। 1953 के शहदा ने साबित कर दिया, वो वक्त था। शाहजी बुढ़े हो गए। 1956 फैसलाबाद, धोबी घाट, बड़ा जम्मे गफीर, लाखों का मजमा ठाठे मारता। उस शाह के पैगंबर गुलामान मुस्तफा का एक जम्मे गफीर था। शाहजी कुर्सी पर तशरीफ फरमा थे। मजमा आम में से किसी भोले भाले, सीधे सादे मुतलक सूफी ने पर्ची लिख के भेजी, शाहजी ये 1953 की तहरीक में आपने जो 10,000 नौजवान शहीद करवा दिए, इनके खून का कौन जवाब देगा? इनके खून का कौन जवाब देगा? शाहजी कुर्सी से उठे, माइक पर आए, फरमाने लगे, सुनो, ये जो 10,000 अल्लाह के नबी की खत्म नबूवत पर शहीद हुए, ये और इनसे पहले और क़यामत की सुबह तक आने वाले मुसलमान जो अल्लाह के नबी के नाम पर शहीद होंगे, कल क़यामत वाले दिन अताउल्लाह इनके खून का जिम्मेदार होगा। अगला जुमला सुनिए, फरमाया ये नहीं, कुल उम्मत नबी के कदमों पे कुर्बान हो जाए तब भी नबी के एहसान का बदला अदा नहीं किया जा सकता। फिर एक जुमला सुना दिया, फिर 2 शेर पढ़ दिए, माना कि इस जमीन को न गुलजार कर सके हम, माना कि इस जमीन को न गुलजार कर सके हम, कुछ खार तो कम कर गए, गुजरे जिधर से हम, बढ़ गए कुछ अंधेरे तो क्या हुआ, मायूस तो नहीं है तलुओ सहर से हम। मैंने इस कौम के अंदर नबी के इश्क मोहब्बत का वो टाइम बम फिट किया है कि दुनिया की कोई ताकत मिर्जाइयों को कुफर के कटहरे में खड़े होने से नहीं रोक सकती। एक वक्त आएगा पूरी दुनिया के मुसलमान ललकार कर कहेंगे मिर्जा गुलाम कादियानी और उसके मानने वाले काफिर हैं। आप भी पूरी ताकत के साथ कहे मिर्जा गुलाम कादियानी और उसके मानने वाले कौन? पूरे जोर से मिर्जा गुलाम कादियानी और उसके मानने वाले कौन? काफिर हैं। पूरी दुनिया का कुफर मिलकर भी कादियानियों को कुफर के कटहरे में जाने से नहीं रोक सकेगा। एक और मर्द कलंदर उठा जिन्हें दुनिया खत्म नबुव्वत, मुफक्किर खत्म नबुव्वत मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी के नाम से जानती है। उन्होंने कहा एक वक्त आएगा इन शहदाए खत्म नबुव्वत की कब्रों को ढूंढ ढूंढ के मुसलमान फूलों की चादरें चढ़ाएंगे।
चुनाचे चश्मे फलक ने वो मंजर देखा 6 और 7 सितंबर की दरमियानी रात। शेख बिनौरी, मुफ्ती महमूद, प्रोफेसर गफूर अहमद, मौलाना गुलाम गौस हजारवी, मौलाना अब्दुल हकीम, ना जाने इस्लाम के कितने मतवाले, शमए रिसालत के परवाने, वो अल्लाह के नबी की नामूस के लिए मैदान में उतर चुके थे, कौमी असम्बली और कौमी असम्बली के बाहर। याद रखो, एक तरफा ट्रैफिक नहीं चलाया करो, एक तरफा ट्रैफिक नहीं चलाया करो। घर की चार दीवारी के अंदर के काम और हैं, घर की चार दीवारी के बाहर के काम और हैं। पीर का काम और है, मुरीद का काम और है, उस्ताद का काम और है, शागिर्द का काम और है, नौकर का काम और है, मालिक का काम और है। तो मालिक अपने काम करता है, नौकर अपने काम करता है, दोनों मिलके काम करते हैं, गाड़ी चलती है। बीवी घर की चार दीवारी के अंदर काम करती है, शौहर घर से बाहर काम करता है, घर की चार दीवारी के अंदर काम सही चलता है। असेंबली के अंदर वालों का काम अपना था, असेंबली के बाहर वालों का काम अपना था। मैं यहां एक और जुमला कहना चाहता हूं, वो तुमसे हजम नहीं होगा इसलिए कहता नहीं। तुम्हारे मेदे कमजोर हैं, मेरी डोज बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो शोरश मरहूम लाहौर में तकरीर कर रहे थे, तो उन्होंने कहा लाहौर में 3 जसूस हैं जो दिन में नमाजें पढ़ाते हैं, शाम को थाना कोतवाली में जाके मेरी मुखबरी करते हैं। मजमे से लोगों ने कहा नाम बताओ, नाम बताओ। शोरश मरहूम कहने लगा मैं इस वक्त बावजू हूं, जब बावजू होता हूं फिर ऐसे नाम नहीं लिया करता। मैं इस वक्त बावजू हूं, जब बावजू होता हूं फिर ऐसे नाम नहीं लिया करता। चले खैर, हर एक जगह का काम अलग है। बीवी का हक जुदा है, मां का हक जुदा है। कलमा पढ़ के मुर्गी ज़िबा करोगे हो जाएगी? बोलते नहीं। और बोलो सूफी, कलमा पढ़ के बकरे के ऊपर छुरी भरो हो जाएगा ज़िबा? हलाल या हराम? इसने कोई गाना गाया? जाग के बैठ। तवज्जो है, मां का हक जुदा है, बीवी का हक जुदा है, मक्के का हक जुदा है, मदीने का हक जुदा है। अंदर के काम और हैं, बाहर के काम और हैं। बाहर के काम ना हो तो अंदर भी काम नहीं होता। बाहर के काम ना हो, डर गए डर गए। तो इसलिए अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, मुहद्दिसुल असर अल्लामा सैयद मोहम्मद यूसुफ बिनौरी, उनका अपना दायरा कार था। मुफक्किर इस्लाम मुफ्ती महमूद का अपना दायरा कार था। कोई किसी एक के दायरा कार का इनकार नहीं कर सकता। अल्लाह करे अब भी आप समझ गए हो। कोई किसी के दायरा कार का इनकार नहीं कर सकता। सबकी अजमतें सर आंखों पर, सारे हमारे सरों के ताज, मगर तवाजुन बराबर रखिए, तवाजुन बराबर रखिए। मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह, मेरे माँ बाप, मेरा रूह जसद, मेरी आल औलाद उनके इश्क के पैगंबर पर कुर्बान। खुदा की कसम, एक जुमला सुन लो बस, आपको सब समझ में आ जाएगा मुफ्ती महमूद क्या थे। अपने असलाफ का रंग चढ़ा हुआ था उनके ऊपर। जिस दरख्त को फल लगता है वो झुक जाता है। मुफ्ती महमूद को प्यार का फल लगा हुआ था। मुफ्ती महमूद को तकरीम का, अखलाक का, किरदार का, तकवे का, फतवे का, तफक्को का, हदीस का, तफसीर का फल लगा हुआ था। इतने सारे फल लगे हुए थे एक शाख पर जिसका नाम था मुफ्ती महमूद। उस मुफ्ती महमूद ने 6 और 7 सितंबर की रात को जनाब जुल्फकार अली भुट्टो को टेबल टॉक के जरिए से फतह किया। जनाब जुल्फकार अली भुट्टो ने एक जुमला बोला, बस ठीक है मुफ्ती साहब, आप जीते मैं हारा। मुफ्ती साहब आप जीते मैं हारा। आज के मेरे जैसे नमूदो नुमाइश के रसिया होते तो कहने लगे इसमें कौन सी ऐसी बात है, हमने दलाइल दिए हैं तो जीते हैं ना, हमने काम किया है, ऐसे तो नहीं पेट बड़ा हुआ, ऐसे तो रोटियां नहीं खाई, तो हम फैल जाते, आपे से बाहर हो जाते।
آئے ہائے کمال، کمال کیا۔ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، حسن وہ جس کا سوکن بھی اعتراف کرے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب آپ جیتے میں ہارا۔ جناب مفتی محمود رحمت اللہ نے جناب ذوالفقار علی بھٹو سے کہا نہیں نہیں بھٹو صاحب یوں مت کہیے کہ ذوالفقار علی بھٹو ہار گیا مفتی محمود جیت گیا، یوں کہیے قادیانی ہار گئے اسلام جیت گیا، یوں کہیے کہ محمد الرسول اللہ کے غلام جیت گئے، نبی کے دشمن قادیانی مرزائی ہار گئے۔ یہ تھے مفتی محمود جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر اسمبلی کے فلور پر اپنے تمام تر گرامی قدر رفقائے کرام کے ساتھ ختم نبوت کی جنگ کو اسمبلی کے اندر لڑا۔ اس وقت محدث العصر علامہ سید محمد یوسف بن نوری اور ان کی جماعت مجلس تحفظ ختم نبوت اسمبلی کے باہر غلامان پیغمبر عاشقان مصطفیٰ کا کردار ادا کر رہی تھی۔ آج بھی تصویر کا وہی رخ ہے، وہی جمعیت ہے، وہی مجلس ہے، وہی فضل الرحمان ہے، وہی ختم نبوت کے غلام ہے فضل الرحمان۔ اسمبلی میں اللہ کے نبی کی ختم نبوت کا دفاع کرے گا، غلامان پیغمبر اسمبلی کے باہر دفاع کریں گے۔ نعرہ تکبیر، اکابرین ختم نبوت، اکابرین ختم نبوت، میرے محترم دوستو، میرے محترم دوستو، بس 3 کام ہے سب دوستوں کے ذمے۔ رات کا 1 بج رہا ہے، تہجد کا وقت ہے، دل ہی دل میں بیٹھ کے اللہ سے وعدہ کر لو، ترخانہ نہیں، ڈنڈی نہیں مارنی، نہیں تو ڈنڈے پڑیں گے۔ جو ڈنڈی ماریں گے نا ان کو ڈنڈے پڑیں گے، ڈنڈی نہیں مارنی۔ اللہ کو حاضر ناظر جان کر دل کی گہرائیوں سے ارادہ کرو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک یہ 3 کام کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 1، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اس پیغام کو عام کرے، محمد الرسول اللہ ہی اللہ کے آخری نبی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی اور نیا نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے جھوٹے کافر دجال دائرہ اسلام سے خارج، قادیانی مصنوعات اور قادیانی اداروں کا بائیکاٹ، اسلامی غیرت اور محمد الرسول اللہ کی محبت کا تقاضا ہے۔ شیزان، پران، بولو وایا وایا ٹول وایا، زور سے زور لگاؤ، زور کا وا، بڑے استاد ہو تم، زور نہیں لگاتے۔ دوسرا پران، ہاں یہ شیزان پاکستانی پروڈکٹ ہے، پران بنگلہ دیش کی پروڈکٹ ہے، یہ بھی قادیانیوں کی ہے۔ کے پی کے میں مسلمانوں نے بڑا بھرپور قسم کا بائیکاٹ کیا شیزان کا، الحمدللہ بڑا بھرپور بائیکاٹ ہوا، ڈھونڈنے سے بھی شیزان نہیں ملتی الحمدللہ۔ قادیانی بڑے حرامی ہیں، مہا حرامی ہیں، ہاں انٹرنیشنل قسم کے حرامیوں کے آئی جی ہیں، ہاں بڑے خبیث النسل ہیں۔ خنزیر تو اس کو وہ تو کچھ ہے ہی نہیں ان کے سامنے، اتنے خبیث ہیں۔ انہوں نے بڑی خاموشی سے انڈر گراؤنڈ پران لانچ کر دی۔ پران بنگلہ دیش کا برانڈ ہے، پران، PRAN، پے رے الف نون۔ تو انہوں ہون بھی سمجھ نہیں آئی، چھوٹے بچے کی طرح ناظرہ قرآن کی طرح میں تمہیں پڑھا رہا ہوں، سمجھ میں آگئی؟ یہ پران بھی قادیانیوں کا ہے۔ شیزان، پران، ذائقہ گھی، شاتا شوگر، شاہنواز ٹیکسٹائل مل، یونیورسل سٹیبلائزر۔ اب اگلی ذرا غور سے سنو، زاہد پیکیجز، زاہد پیکیجز، ناصر خورشید پیکیجز، یہ آپ کے یہاں فروٹ آتا ہے، آلو، ٹینڈے، ٹماٹر، یہ چیزیں پیک ہو کے آتی ہیں، یہ چیزیں پیک ہو کے، شکریہ، یہ چیزیں پیک ہو کے آتی ہیں جس گتے میں، جس کارٹن میں۔ سواس سے آپ کے لیے فروٹ آتے ہیں، کوئٹہ سے انگور آ رہے ہیں، چمن سے انگور آ رہے ہیں، وہ جس کارٹن میں پیک ہو کر آ رہے ہیں
اس پیکٹ کا کارٹن کا نام ہے زاہد پیکیجز. خورشید ناصر یا ناصر خورشید، نام آگے پیچھے ہیں یہی دو نام، ناصر خورشید یا خورشید ناصر. یہ دونوں قادیانیوں کے کارٹن ہیں. کروڑوں کی تعداد میں روزانہ کی بنیاد پر یہ کارٹن مسلمان خریدتے ہیں، کروڑوں کی بنیاد پر. یہ سٹیج کے پیچھے جو مراقبہ ہو رہا ہے نا، جو ذکر کر رہے سٹیج کے پیچھے، خاموش ہو جاؤ نہیں میں سپیکر اٹھا کے پیچھے آ جاؤں گا. پورا بیان میں نے ایسے ہی کر دیا. سن رہے ہو؟ کروڑوں کی تعداد میں یہ کارٹن استعمال کون کرتا ہے؟ مسلمان. ہائے ہائے، توجہ ہے. 1 کروڑ روپے کا شعر سنانے لگا ہوں آپ کو مفت میں. ساگر ٹوٹے ساقی بگڑے شیشے میں کچھ جان نہیں. ساگر ٹوٹے ساقی بگڑے شیشے میں کچھ جان نہیں. میں خاروں نے دیکھ لیا کیا حشر ہوا میں خانوں کا. ساگر ٹوٹے ساقی بگڑے شیشے میں کچھ جان نہیں. میں خاروں نے دیکھ لیا کیا حشر ہوا میں خانوں کا. خود اپنے ہی گل بوٹوں نے جب منہ کھول دیا ہے کانٹوں کا. خود اپنے ہی اپنے نہ ہوئے کیا شکوہ ہو بیگانوں کا. غیروں سے کیا کہنا ہے. میں ان علماء کی مہربانیوں سے اللہ کی رحمت کی ڈھیری پہ ہاتھ رکھ کے نبی کے عشق و محبت کا جام بھر کے ایک بات کہتا ہوں، خدا کی قسم اگر مسلمان قادیانیوں سے متعلق بے حسی حکمران بے غیرتی کا مظاہرہ چھوڑ دے، 1 ہفتے کے بعد ڈھونڈنے سے قادیانی نہیں ملیں گے. یہ میں نے چیلنج کیا ہے اتنے بڑے اجتماع میں. مسلمان بے حسی چھوڑ دے، حکمران بے غیرتی چھوڑ دے قادیانیوں سے متعلق، 1 ہفتے کے بعد ڈھونڈنے سے قادیانی نہیں ملیں گے. یہ جو آج قادیانیت کا اژدہا زخمی اژدہا زندہ ہے، بدقسمتی سے اس کو زندگی بخشنے میں کردار مسلمانوں کا. اب سنو، قادیانیوں کے ساتھ کاروبار کی نحوست. چاچا جی ہیں، زیادہ ٹائم تو نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے نا، آپ کی طرف سے بعد میں نہیں کہنا جلدی بیان ختم کر دیا تھا. آپ کو دیر تو نہیں ہو رہی؟ ہمیں بھی کسی نے نہیں پوچھنا دیر سے کیوں آئے ہو. ہاں جی ہاں جی، پکی رخصت ہے، تا حیات رخصت ہے الحمدللہ. سنو، قادیانیوں کے ساتھ کاروبار کرنے کی نحوست. بڑے بڑے جید علماء کرام سٹیج پر تشریف فرما ہے. یہ گلشن بخاری کا ادنا سا رضاکار ان کی موجودگی میں عرض کرتا ہے، قادیانیوں کے ساتھ کاروبار کرنے کی نحوست. سکھر مارکیٹ میں ایک آدمی یہی زاہد پیکیجز کارٹن لیتا تھا. اس نے اپنا مال منگوایا، اپنی دکان میں لگوایا، دکان بھر گئی، مال بچ گیا. لے کے سامنے والی دکاندار کے پاس چلا گیا، اسے کہتا ہے میرا یہ مال رکھ لو. اس نے کہا یہ تو قادیانیوں مرزائیوں کا، میں یہ مال نہیں رکھتا. اس نے کہا یہ قادیانیوں مرزائیوں کا، میں یہ مال نہیں رکھتا. اس نے کہا نہیں رکھ لو. اس نے کہا نہیں رکھتا. رکھ لو، نہیں رکھتا، رکھ لو، نہیں رکھتا. آپس میں ان کا تکرار ہوتا رہا. بالآخر وہ مسلمان جس نے کہا کہ نہیں رکھتا، اس نے 2 ٹوک لفظوں میں کہا کہ بس ایک بات کہہ دی کہ میں قادیانیوں کا سامان اپنی دکان میں نہیں رکھتا. اب قادیانیوں کے ساتھ کاروبار کرنے کی نحوست سنو، نحوست. وہ جو مسلمان قادیانیوں کے زاہد پیکیجز کارٹن لیتا تھا، وہ غصے میں آگے جوش میں آگے اس مسلمان کو کہتا ہے اگر زاہد پیکیجز کے کارٹن قادیانیوں کے ہیں تو میں بھی قادیانی ہوں. یہ علماء فتویٰ دیں، اس کا ایمان رہا؟ یہ قادیانیوں کے ساتھ کاروبار کرنے کی نحوست. حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ شیخ احمد سرہندی کے مکتوبات میں لکھا ہے، شیخ ایک آدمی کی عیادت کے لیے گئے، انہوں نے اس کے دل پر توجہ ڈالی، اس کا دل 110% سیاہ ہو چکا تھا. شیخ فرماتے ہیں میں نے بہت زور لگایا اس کے دل کی ظلمت اور سیاہی کو دور کرنے کے لیے، مگر اس کے دل کی ظلمت اور سیاہی دور نہ ہو سکی. میں نے دوستوں سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، اس کا دل اتنا ظلمانی، اتنا کالا سیاہ کیوں ہو گیا ہے؟ وہ کہتے تھے یہ کفر کے ساتھ پیار کرتا تھا.
کافروں کے ساتھ نرم گوشہ رکھتا تھا، کافروں سے اس کو محبت تھی، کفر سے محبت کی نحوست یہ ہے، کاروبار سب سے بڑی علامت ہے محبت کی، قادیانی مصنوعات اور قادیانی اداروں کا بائیکاٹ، اسلامی غیرت اور محمد رسول اللہ کی محبت کا تقاضا ہے، سارے کریں گے، آگے اس کی دعوت کو پھیلائیں گے۔ اب سنو اگلی بات سنو، عام مسلمانوں سے کہا جاتا ہے یار تم شیطان کا بائیکاٹ کرو، آگے سے ہمارا مسلمان وکیل سپاہی بن کے کہتا ہے مولوی صاحب یہ سیب کا جوس ہے، آم کا جوس ہے، پائن ایپل کا جوس ہے، یہ پھل ہے، انہوں نے اس کو سمیش کیا، رس نکالا، بوتل میں بھر کو آپ کو دے دیا، اس میں مرزا قادیانی گھس گیا۔ سمجھ میں آئی؟ سیب کا جوس ہے، باغ میں لگا، وہاں سے توڑا، سمیش کیا، گرینڈ کیا، اس کو صاف ستھرا کر کے بوتل میں بھر کے آپ کو دے دیا، آپ کہتے ہو شیطان کے جوس کا بائیکاٹ کرو، اس کے اندر مرزا قادیانی گھس گیا، جو ہم اس کا بائیکاٹ کریں۔ اتنی بات سن لی؟ ہاں، اب اگلی بات سنو، حضرت ربیش بنت معوذ، حضرت ربیش بنت معوذ، حضرت معوذ کی بیٹی ربیش ایک مشرکہ عطر بیچتی تھی، وہ عطر بیچنے کے لیے آئی، عطر بیچنے سے خریدنے سے پہلے وہ مشرکہ عورت ربیش بنت معوذ سے سوال کرتی ہے بتاؤ کس کی بیٹی ہو؟ تو حضرت ربیش بنت معوذ نے کہا میں معوذ کی بیٹی ہوں، تو وہ مشرکہ فوراً بولی اچھا مکے کے سردار کے قاتل کی بیٹی ہو؟ سیدہ ربیع بنت معوذ شیرنی کی گنگھرج کے ساتھ پھڑک کر فوراً میدان میں آئی اور آج اس کو کہنے لگی نہیں نہیں، مکے کے سردار کے قاتل کی بیٹی نہیں، میں اپنے غلام ابو جہل کے قاتل کی بیٹی ہوں، میں معوذ کی بیٹی ہوں، میری ایمانی غیرت، میرا ایمان، میرا عشق پیغمبر، اللہ اور اللہ کے نبی کے دشمن، اصحاب پیغمبر کے دشمن کو مکے کا سردار کہنا سننا گوارا نہیں کرتا، میں اپنے غلام ابو جہل کے قاتل کی بیٹی ہوں۔ آگے سے وہ مشرکہ کہتی ہے میں تمہیں اپنا عطر نہیں بیچوں گی، میں تمہیں اپنا عطر نہیں بیچوں گی، ہائے ہائے میں قربان میرے ماں باپ، میرا روح و جسد، میری آل اولاد سیدہ ربیع بنت معوذ کے جوتوں تلے لگنے والے ذرات پر سیدہ ربیع بنت معوذ نے 1400 سال پہلے جواب دے کر میرے آپ کے ایمان کو جھنجھوڑا۔ وہ کہتی ہے بیچوں گی نہیں، بیچے گی تو تب جب میں تیرا بدبودار عطر خریدوں گی، میں تیرا بدبودار عطر خریدنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں۔ میں ان علماء سے پوچھتا ہوں اس عطر کے اندر ابو جہل گھس گیا تھا جو انہوں نے کہا میں تیرا بدبودار عطر خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوں؟ اس کے دل کے اندر ابو جہل کی محبت، ایک اسلام کے محبت کرنے والی اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن کی محبت کو برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے مسلمان کو بھی غیرت ایمانی سے کام لینا چاہیے، قادیانی مصنوعات اور قادیانی اداروں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ آپ سارا مجمع تو بائیکاٹ کرتا ہی ہے، ہم تو سارے ہی بائیکاٹ کرتے ہیں الحمدللہ، ہم نے تو زندگی بھر شیطان کو ہاتھ نہیں لگایا الحمدللہ، اللہ نے ہمیں شیطان قادیان سب سے بچایا ہے، ہم نے اوروں کو بچانے کی محنت کرنی ہے، سارے کوشش کریں گے، اپنی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے دست و بازو بنیں گے، مفتی شہاب الدین پوپل ضعیف صاحب کے ساتھ ختم نبوت کا کام کرنے کے لیے ہمیشہ لگے تیار۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری کو قبول فرما لے، جو اللہ تعالیٰ کی منشا میرے دل میں اللہ نے بات ڈالی وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، کمی کوتاہی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، جو حسن و خوبی ہے اس کاز کی برکت ہے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ اور ٹھہرو تو صحیح، تسی کھڑے کیوں ہو گئے؟ تقریر ختم نہیں کرنے لگا، ہاں یہ تو ابھی میں نے گیئر بدلنا ہے، آپ ایسے ہی کھڑے ہو گئے، کام کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے حضرت اقدس حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے
جو بندہ یہ چاہے کہ دنیا میں اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو. کون کون چاہتا ہے؟ خواجہ صاحب فرماتے تھے جو بندہ یہ چاہے کہ دنیا میں اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو، آخرت میں محمد الرسول اللہ کی شفاعت نصیب ہو، اس بندے کو چاہیے کہ وہ تحفظ ختم نبوت کا کام کریں. سارے کام کریں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.